نے حق پہ جینا سکھایا اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پوری دنیا میں رہنے والے تمام بزرگوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد، خصوصاً سندھ کے عوام اور سندھ کے یوتھ سمیت ایک ایک سننے والی شخصیت جو مجھے سن رہی ہے، جو دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے، ان سب کو آداب، 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 آداب۔ ساتھیوں، ہمدردوں، ماں بہنوں، بزرگوں،
دشمنان سندھ، سندھی اردو کو بولنے والے، یعنی مہاجروں کے دشمنانہ سے کافی عرصے سے میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا، جس کی وجوہات بہت زیادہ مصروفیات رہی ہیں جو اب تک جاری ہیں۔ میں ان تفصیلات میں اگر جاؤں گا تو آج تمام تر مصروفیات اور طے شدہ پروگراموں کو منسوخ کر کے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ آپ سے بات ہو سکے، آپ سے بات ہو سکے۔ اور موجودہ تاریخ کسی جمود کا نام نہیں ہے، کوئی جمودی چیز نہیں ہے۔ اب جمودی کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ اسٹیٹک۔ تاریخ ایک جگہ مینار کی طرح اگر قائم کر دیا جائے، کوئی مونومنٹ اگر قائم کر دیا جائے، تاریخ جو ہے اس طرح سے وہیں جمی، گرمی ہو، سردی ہو، جاڑا ہو، وہیں جمی کھڑی نہیں رہتی ہے۔ تاریخ جس طرح آپ کی گھڑیوں میں واچز، رات کے 12 بجے کے بعد آج کیا تاریخ ہے؟ 8 فروری 2020، 2020۔ تو 2020 جو ہے 8، وہ پاکستان میں اس وقت 5، 3، 8، 8:15، 8:30 اسی طرح کا کوئی وقت ہو رہا ہوگا۔ 12 بجے کے بعد وہاں پر آج 8 تاریخ نہیں رہے گی، 9 تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو تاریخ جس طرح رات اور دن کے بدلنے سے گھڑی کی تاریخ، گھڑی کی ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے، دن تبدیل ہوتا ہے، تاریخ تبدیل ہوتی ہے، اسی تبدیلی کے اسی گھڑی کی طرح ہر گھنٹے کے ہر منٹ اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں تاریخ بدل جاتی ہے۔ ملینیلز، خاص طور پہ سندھی بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سن کے یا کسی بھی ساتھی سے پوچھ لیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔
تاریخ ایک جیسی نہیں رہتی، تاریخ بدلتی رہتی ہے، پرانی تاریخیں یاد ماضی ہوتی چلی جاتی ہیں اور نئی تاریخیں آنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں بڑی بڑی تاریخوں کے نام سنے ہوں گے۔ گریک امپائر کا نام سنا ہوگا، رومن امپائر کا نام سنا ہوگا، آٹومن امپائر کا نام سنا ہوگا، آسٹرو ہنگیرین امپائر کا نام سنا ہوگا، امپائر سلطنت برطانیہ کا نام سنا ہوگا، اور امپائر فرانس کا نام سنا ہوگا، اور آج ان تمام ناموں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی طاقت ہے دنیا میں، اسے یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ غور کیجئے گا کہ میں تاریخ کے اگر پرانی تاریخ سے میں نے بیان کرنا شروع کیا تو آج سنیچر ہفتے کا دن ہے، تو ہفتے کے دن سے پھر یہ اتوار چلا شروع ہو جائے گا، اور پھر اتوار کے بعد پیر شروع ہو جائے گا، اور آپ تنگ آ کے ٹی وی بند کر کے، لیپ ٹاپ بند کر کے، موبائل بند کر کے آپ کہیں گے کہ چلو جی یہ بکواس نہیں سننی، بہت سن لی۔ بہرحال اس بات کا میں خیال رکھوں گا، انسانی فطرت سے واقف ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں مختصر کر کے موضوع پر جمپ لگانا چاہتا ہوں۔ سترہ سو ستاسی یا 1687 میں جنگ پلاسی ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ یعنی میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، سندھی بھائیوں کو، اردو بولنے والے ساتھیوں کو، کہ 1757 لکھ لیجئے، 1757 جنگ پلاسی۔ اب
یہ جنگ جو تھی انگریزوں کی دوسری مزید سلطنتیں اور کنٹریز کو فتح کرنے کے لیے تھی. لیکن مغل امپائر، ایک مغل امپائر بھی تھی، میں بتانا بھول گیا، مغل امپائر. مغل امپائر جو ہے وہ 1857 تک قائم رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا ہندوستان جو مکمل طور پر فتح ہوا ہے، وہ پورے ہندوستان کے تمام علاقے فتح ہو جانے کے بعد جو دارالخلافہ تھا مغل امپائر کا، دہلی، وہ دہلی کو انگریزوں نے جب فتح کر لیا تو پورے انگریزوں کا قبضہ ہندوستان پر ہو گیا. اب ہندوستان پر جب قبضہ ہو گیا تو ہندوستان کی جو کل آبادی تھا، یعنی انگریزوں کی جو تعداد تھی ہندوستان میں، وہ ہندوستان کی کل آبادی کا آدھا بھی نہیں تھی، یعنی آدھی بھی نہیں تھی، نصف بھی نہیں تھی. نصف بھی نہیں تھی. تو پھر کتنی تھی؟ کیا 3/4 تھی؟ جی نہیں. آٹے میں نمک کے برابر انگریز فوج جو ہے انڈیا میں موجود تھی. جدید ہتھیار تھے، جدید لڑائی کا ساز و سامان تھا. اس کے علاوہ ساری دنیا، اس کے سامنے ساری دنیا کے ریسلرز، پہلوانوں، باکسرز کو اگر کھڑا کر دیا جاتا تو وہ بھی ایک ہی گولے سے اڑا دیے جاتے ایک ساتھ ہی. یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ جنگی ہتھیار جو ہے، جہاں جہاں برطانیہ نے قبضہ کیا وہاں پر نہیں تھے. جب برطانیہ کا پورے ہندوستان پر قبضہ ہو گیا تو قبضے کے بعد آزادی پسند کولونائزیشن کے خلاف آبادی یا طاقت کی بنیاد پر کسی کنٹری پر قبضہ کرنے کے خلاف جو لوگ تھے وہ حریت پسند کہلاتے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے گروپس بنا کر باقاعدہ انگریزوں سے جنگ کی ہے. انگریزوں سے باقاعدہ
انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی ہے اور انگریزوں کا خاصا نقصان کیا ہے، لیکن وہ ان ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے جو ہتھیار انگریزوں کے پاس تھے۔ اور پھر ایک اور جو دوسری بات تھی کہ تازہ تازہ قبضہ ہوا تھا اور اس قبضے سے اور انگریزوں نے جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا تھا کہ حریت پسندوں کو صرف گولی ہی سے نہیں مارتے تھے، تلوار سے ہی نہیں کاٹتے تھے، بلکہ ان کو مار کر ان کی لاشوں کو درختوں سے لٹکا دیتے تھے، اوپر بڑی بڑی بلڈنگز جو ہوتی تھیں اس پہ لٹکا دیتے تھے۔ یہ لٹکی ہوئی لاشیں دیکھ دیکھ کر سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر انڈیا میں رہنے والوں میں ایک خوف طاری ہوتا ہے، کسی کو اپنی ذات کے لیے تو کسی کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، کہ اگر میں نے ظالم و قابض فوج کے خلاف، ناجائز قبضہ کرنے والے کے خلاف آواز اٹھائی تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ یہ ڈر اور خوف کی فضا ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے میں جنم لیتی ہے۔ جو حریت پسند لڑنے والے دستے تھے ان کی، یعنی انگریزوں کے خلاف لڑنے والے آزادی پسند لوگوں کے گروپس تھے، وہ کم تھے اور خوف کھانے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں نے اپنی فکری نشستوں میں ایک بات کہی ہے، بار بار کہی ہے، آپ بھی لکھ لیجئے کہ خوف سے خوف جنم لیتا ہے۔ اور بہادری، جرأت، ہمت اور جان جائے مگر جس چیز سے عقیدت و محبت و وابستگی ہو، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ علاقہ ہو، چاہے وہ محلہ ہو، اور چاہے وہ دھرتی ہو جہاں پیدا ہو کے مرے ہوں، اگر اس سے چاہت ہو اور ہمت بھی ہو اور وہ آگے بڑھیں تو ایسی بہادری سے خوف سے خوف پیدا ہوتا ہے، بہادری سے بہادری پیدا ہوتی ہے، ہمت سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو
انڈیا میں بھی ایک شخصیت پیدا ہوئی بالآخر، اور اس نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور آزادی کی تحریک کا آغاز رکھا، جس کو ہم گاندھی کے نام سے جانتے ہیں۔ موہن داس کرم چند گاندھی، ان کے نام سے جانتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک دبلے پتلے آدمی کی بہادری نے پورے ہندوستان کو یکجا کر دیا۔ یہ آپ گاندھی صاحب کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اور گاندھی جو ہے اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن گاندھی کا جو مقام قائم تاریخ نے کر دیا ہے، وہ 1,00,000 اب ہندوستان میں بڑے بڑے لیڈر آ جائیں لیکن گاندھی کا مقام نہیں لے سکتے۔ میں نے اپنی نشستوں میں یہ بھی کہا ہے کہ آرگنائزیشن میں ایک جھگڑا ہوتا ہے، میں بڑا تو چھوٹا، تو چھوٹا میں بڑا، تو بڑا میں چھوٹا، میں پریزیڈنٹ بن جاؤں، میں جنرل سیکرٹری بن جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں فلاں ہو جاؤں۔ میں نے یہ کہا کہ آپ بغیر کسی لالچ، آرزو، تمنا کے جس نظریے پر آپ کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے دیانتداری، ایمانداری سے کام کرتے رہیے۔ نیچر آپ کا مقام کا خود تعین کرے گی، اور کوئی فرد کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے کوئی کہ میں گاندھی بن جاؤں، وہ گاندھی کی کے برابر کا مقام نہیں لے سکتا۔ اب انگریزوں نے دانا ڈالا کہ تقسیم کی جائے، اور تقسیم کی جائے تو 2 حصوں میں تقسیم کی جائے۔ اس کے لیے 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا۔ یعنی اس سے بڑی جہالت، کم علمی، بے وقوفی، اور کون سے الفاظ ہیں، کچھ بتاؤ اس سے ملتے جلتے؟ جہالت، بے وقوفی، کم علمی، حماقت، نادانی، حماقت۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسے کیا کہیے گا آپ؟ پاگل پن کہیں گے، حماقت کہیں گے، نادانی کہیں گے، جہالت کہیں گے، کہ اکثریت مسلمانوں کی 2 قومی نظریے کے گرد لٹو کی طرح، جیسے لٹو میں دھاگا، اس کا ڈوری باندھتے ہیں نا لٹو میں، ایسے اس طرح لٹو میں لپٹنے لگی جناب۔ اور اس کو جب کھولا تو لٹو تیز تیز گھومنے لگا، یعنی 2 قومی نظریہ گھومنے لگا ہو۔ دو قومی نظریہ لٹو ہو گیا، اور مسلمانوں نے
بھارت انڈیا انڈیوائیڈیڈ انڈیا وہ اس کی ڈوری ہو گئے، اس کے چلانے والے ہو گئے لٹو کو. یعنی آپ جہالت کی انتہا دیکھیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ سر سید نے پیش کی، تو سر سید نے پیش کی ہو یا کسی اور نے پیش کی ہو، آپ سفید کو کالا اور کالے کو سفید نہیں کہہ سکتے. کسی نے بھی کہا ہو. میں ملینیلز کے لیے بتا رہا ہوں، اردو بولنے والے یعنی مہاجر اسٹوڈینٹس ملینیلز اور سندھی اسٹوڈینٹ سندھی اسپیکنگ اردو اسپیکنگ سندھی، پلیز میری بات کو سمجھیے. آج کل جو جھگڑا چل رہا ہے اسی پہ میں آ رہا ہوں، اور جو پروپیگنڈا پنجابی اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے وہ مجھے آپ کو آگاہ کرنا ہے. اور اگر میری بات نہ مانی تو نہ مانو، تاریخ فیصلہ کرے گی کہ میری بات نہ مان کر سندھ دھرتی ماں کو فائدہ ہوا یا سندھ دھرتی ماں کو ہم روتا قیامت تک کے لیے چھوڑ آئے. دیکھیے سبجیکٹ انتہائی ثقیل مشکل ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، بچے بھی سن رہے ہیں، کہ آپ پلیز مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ میں یہ سبجیکٹ جاری رکھوں یا ختم کر دوں. جلدی سے بتا دیجئے مجھے جواب دے کے، یعنی میں جاری رکھوں یا ختم کر دوں. میرے سندھی بھائیوں، اردو بولنے والے سندھیوں، سب بتا دو، مہاجروں اور سندھیوں بتا دو کہ میں جاری رکھوں یا ختم کر دوں. ختم کر دوں. چلے ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہیں اور سے سن لیجئے پھر. ہے یہ سخت اور مشکل موضوع ہے. میں جاری رکھوں یا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اور سندھی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، سندھو بھائی آپ بتائیے، جلدی سے بتائیے تاکہ میں آگے بڑھوں. تو اب میں، چلیے آپ کہتے ہیں سب نے کہ پھر جاری رکھیں، تو میں دوبارہ یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اب دو قومی نظریہ آ گیا. دو قومی نظریے کی بھیڑ جو ہے وہ مسلمان چڑھ گئے. اب آئیے، قومیں دو بنا دی گئیں، مسلمان قوم اور ہندو قوم. یہ ہے دو قومی نظریہ، میرا نہیں. یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس نظریے سے متفق نہیں ہوں میں. یہ میرا حق ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ
مغلیہ سلطنت کی تاریخ کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم بادشاہوں کی ہندوستان میں سلطنت کو جمع کریں تو لگ بھگ 5 سے 7 سال سے کم و بیش آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 500 سال لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی نہ جانے کب سے، کیوں کہ آج میں ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی جو یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کرنے والے تھے، ان کی ایک بہت بڑی اکثریت ہجرت کر کے ہندوستان آ گئی تھی۔ کیا کہا میں نے؟ اہل بیت اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ، کچھ صحابہ اکرام جو یزید کے خوف سے ڈر رہے تھے اور چھپے بیٹھے تھے، دائیں بائیں بیعت نہیں کی تھی، یا ڈر کے اگر کر بھی لی تھی تو وہ سب موقع ملتے ہی کوئی کسی ملک چلا گیا، کوئی کسی ملک چلا گیا، اسی طرح ہندوستان۔ 2 سویلائزیشنز کو، تہذیبوں کو سب سے پرانی تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے بیبیلونین سویلائزیشن۔ بیبیلونین سویلائزیشن کو ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ عرب کے ان صحراؤں میں ملے گی جس میں مصر بھی شامل ہوتا ہے، مصر، ایجپٹ۔ اور دوسری سویلائزیشن ملے گی تو وہ ہمیں انڈیا کی سویلائزیشن ملے گی۔ سب سے قدیم سویلائزیشنز میں۔ خیر، بہرحال ابھی تک جو علم جتنا ہے اس کے مطابق تو یہی ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کی صورت کیا بنتی ہے۔ اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ اب بیبیلونین تہذیب بھی ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور انڈین سویلائزیشن بھی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہ جو موجودہ ہندوستان کا آپ موجودہ نہیں، یعنی انڈیوائڈ، جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا اس وقت جو انڈیا کی جو سویلائزیشن، انڈیا کی جو جغرافیائی باؤنڈریز تھیں، انڈیا ایک زمانے میں اس سے دگنے سے زیادہ بڑا انڈیا ہوا کرتا تھا۔ یہ تاریخ دانوں سے پوچھ لیجئے، جیولوجیکل ماہرین سے پوچھ لیجئے، تجزیہ نگاروں سے پوچھ لیجئے۔ خیر، بہرحال جب سلطنت برطانیہ نے یہ دیکھا کہ اب اس دوران ساتھیوں، ملینیلز
मुंहिंजो अदा, मुंहिंजो साथी, मुंहिंजे तालिब इल्म भाइयों, बहनों, students of universities, girls, boys, please pay to attention what I am saying. तो क्या कह रहा था मैं? जब सल्तनत बरतानिया ने देखा कि अब उस सल्तनत को कायम रखना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पहली जंग अजीम हो गई 1914। आप क्या समझ रहे हैं 14 हिजरी में? वाह वाह, वो मजहबी गलबा है ना हर चीज पे, बस वो मजहबी रंग आ जाता है। 1914 फिर 1942, इन दो जंग अजीमों के बाद दूसरी जंग अजीम की तारीख निकालो। वही मतलब 1939 टू 1942, 45, 42, 46 मुख्तलिफ तारीखें हैं। तो 1939 से लेके आगे चलती रही। पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद अब फ्रेंच के लिए भी मुश्किल हो गया कि कॉलोनाइजेशन जो उसने की थी उसको छोड़े, और अंग्रेज के लिए भी मुश्किल हो गया कि वो अपनी सल्तनत पूरी दुनिया में कायम रख सके। मैंने पहले बताया था आपको कि उस वक्त आटे में नमक के बराबर थे अंग्रेज, लेकिन वो जो हुकूमत करते थे वो करते थे वहां के नवाबों, जागीरदारों, वडेरों, खानों। इनको खरीद लिया, बमाए नवाबों की फौज के, खानों की फौज, सरदारों की फौज, जागीरदारों की फौज, वडेरों की फौज समेत खरीद लिया, और इनके जरिए अपनी सल्तनत बरतानिया को सलूट करवाते रहे। सलूट करवाते रहे सल्तनत बरतानिया को। लेकिन करमचंद गांधी साहब का फलसफा, उनका पैगाम इतना प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक और मजबूत था, और उन्होंने अमल करके खुद दिखाया। जेलों में भी गए, जेलों में भी गए, जेलों में भी गए, चक्की भी पीसी, चरखा भी चलाया, आम कपड़े उतार कर एक चादर एहराम की शक्ल में, बस वही उनका सब कुछ लिबास था। दुनिया की तमाम आसाइशें, अय्याशियां अपने ऊपर हराम कर ली, और मकसद सिर्फ आजादी, आजादी, आजादी।
تو انہوں نے دیکھا انگریزوں نے کہ یہ گاندھی کے ساتھ مسلمان بھی پیچھے جا رہے ہیں، عیسائی بھی جا رہے ہیں، پارسی بھی جا رہے ہیں، قادیانی بھی جا رہے ہیں، دنیا کا ہر مذہب والا جو بھی ہے وہ گاندھی کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے نوابوں سے، انگریزوں نے 1906 میں مسلم لیگ بنوائی۔ مسلم لیگ بنی نہیں تھی، مسلم لیگ انگریزوں نے بنوائی تھی، لیکن کبھی کوئی نواب کیا وہ اپنی طاقت پر، اپنی رعایا پہ ظلم تو کر سکتا ہے، ظالمانہ انداز میں حکومت تو کر سکتا ہے، مگر وہ کوئی آرگنائزیشن نہیں چلا سکتا۔ بالآخر مسلم لیگ ختم ہو گئی۔ قائد اعظم کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے، ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے سب سے بڑے بے باک رہنما سمجھے جاتے تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی زندگی میں کوئی جد و جہد کے مرحلے سے گزرے نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت پائے کے وکیل تھے، بہت ذہین تھے، بہت ہی پائے کے وکیل اور ذہین تھے، یہ اپنی جگہ، لیکن آرگنائزیشن کے بارے میں انہیں ذرہ برابر بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ انگریز نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی اور جو وکیل بھی ہو وہ ہمیں نہیں مل سکتا، تو اس وقت دوبارہ ری آرگنائز کرنے کے لیے انگریزوں نے اس زمانے میں 1,00,000 روپے برطانوی سلطنت نے مسلم لیگ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے دیے۔ اور کیونکہ علامہ اقبال شاعر مشرق، بہت اچھے شاعر، لیکن وہ ملکہ برطانیہ کے آگے اپنے آپ کو غلامی میں دے چکے تھے۔ اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا میں آپ کو، جس کو چاہیے وہ مجھ سے فرمائش کرے تو میں ایک لیکچر علامہ اقبال کی غلامی میں جانے کی تفصیل بھی پیش کر دوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تھوڑی بہت سلام دعا تھی۔ علامہ اقبال بھی مشہور شاعر تھے، انہوں نے، انگریزوں نے انہیں استعمال کر کے قائد اعظم کو راضی کر لیا کہ آپ مسلم لیگ کی قیادت کریں، آپ کو گورنر جنرل بنا دیا جائے گا، آپ بادشاہ ہوں گے۔ وہ قائد اعظم کی سمجھ میں نہ جانے کیوں آ گیا یہ کہ گورنر جنرلی بن کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے تھے شاید یہی ہوتا ہوگا جو گورنر جنرل برطانیہ والوں کا ہوتا ہے، وائسرائے کا ہوتا ہے، وہی ہماری بھی صورت حال ہوگی۔ قائد اعظم تو دور اس سازش کو نہیں سمجھے تھے کہ
یہ اتنی بڑی سازش ہے، یہ آپ کو استعمال کر کے مطلب نکل جانے کے بعد کیسی آنکھیں پھیر لی، کیسی آنکھیں پھیر لی مطلب نکل جانے کے بعد، اور کیسی آنکھیں پھیر لی، اور کیسی آنکھیں پھیر لی مطلب نکل جانے کے بعد۔ جیسے ہی قائد اعظم کو اختیار دیا کہ آپ مکمل آزاد ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، یہ وہ، اور جو قانون آپ چاہتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ ذہنی لحاظ سے ایک روشن خیال آدمی تھے۔ قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا، قائد اعظم ایک روشن خیال آدمی تھے، لبرل تھے، پروگریسو تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو سور کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ لگتا تھا، اور آپ کثرت سے سور کا گوشت استعمال کرتے تھے، اور شراب میں قائد اعظم کو وسکی بہت پسند تھی۔ وسکی بھی ماشاءاللہ وہ بڑا اللہ کا کرم تھا، ان کو شرابن طہورا تو دنیا میں ہی مل گئی قائد اعظم کو، اتنی تو جنت اللہ میاں نے ان کو ان کے کاموں کی دنیا میں دے دی، شراب بھی دے دی، شراب بھی دے دی، شراب بھی دے دی، شراب بھی دے دی، اور 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 کیا کہا تھا؟ سور کا گوشت بھی دے دیا، اور حور بھی دے دی بہت چھوٹی سی عمر کی۔ خیر، لیکن اصول میں وہ اپنے پکے تھے، وہ سمجھے میں اب واقعی پاکستان کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ 11 اگست 1947 کو وہ تقریر کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق۔ قائد اعظم بڑے روشن خیال تھے، اگر وہ ہوتے آج تو پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوتی، بلکہ آج پاکستان دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں شامل ہوتا، اتنے ذہین تھے قائد اعظم۔ اب قائد اعظم آ گئے کہ میں پاکستان کو ایک پروگریسو ریاست، ایک غیر مذہبی ریاست بناؤں گا۔ پہلی ہی تقریر میں 11 اگست، یعنی آپ پنجابی فوج اور پنجابی شوونسٹ سارے، جب میں یہ کہتا ہوں پنجابی شوونسٹ تو اے میرے پنجابی بھائیوں، میری پنجابی بہنوں، بیٹیوں، میری مراد سارے پنجابیوں سے نہیں ہوتی، پنجابیوں کا ایک طبقہ تاریخ انسانی میں جب سے پنجاب کا تذکرہ ملے گا، اس میں ایک ٹولہ، ایک خاندان آپ کو ملے گا جو ہر حملہ آور کو بڑے فخر کے ساتھ ان کی اطاعت و فرما برداری کے لیے بھی تیار ہوتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو بھی بڑے فخر سے پیش کرتے تھے۔ یہ تاریخ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن سارے پنجابی ایسے نہیں تھے، نہ ہیں آج بھی۔ میں ان پنجابیوں سے کہوں گا، یہ جو پنجاب پہ بدنما داغ لگا ہوا ہے بے غیرتی کا، کہ ماں بہن کو بیچ دیتے ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے، میں غیرت مند پنجابیوں کو بھی آج پکارتا ہوں، بیٹیوں کو بھی پکارتا ہوں، اٹھاؤ، آؤ الطاف حسین کی تم بھی قیادت میں، ورنہ اپنا کوئی قائد بناؤ، اور پنجابی فوج سے
पंजाबी जागीरदार वडेरे जमींदारों से, सरमायादारों से निजात हासिल कर लो। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारा साथ दूंगा। आजादी पसंद पंजाबियों, तो मैं ये बता रहा था, उन्होंने कहा 11 अगस्त पाकिस्तान का दस्तूर गैर मजहबी होगा, पाकिस्तान में हर आदमी आजाद होगा, every individual will have an equal opportunity or opportunities in all walks of life, irrespective of caste, color, creed, custom, language, sect, sex, gender, all would be equal. हमारे मुल्क में आज भी बज़ाहिर खुदा की कसम औरतों को आजादी दी गई है। मैं कहता हूं कलमा पढ़ के खुदा की कसम, आज भी पाकिस्तान में खवातीन को मर्दों के बराबर हुकूक और आजादी हासिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज भी पाकिस्तान में औरत को एक टिश्यू पेपर की तरह एक अपनी नाजायज जो जायज ख्वाहिश की तकमील का जरिया समझकर उसे ठोकर मार के बाहर निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान में वीमेन राइट्स जितने अब्यूज होते हैं शायद ही किसी और मुल्क में होते हैं, जहां 3 साल बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता, 5 साल बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता। और अभी 2 दिन पहले कौमी असेंबली में करारदाद पास हुई कि जो रेप के केस करेगा बच्चियों के साथ, जो रेप करेगा उसको फांसी की सजा होगी, सरेआम फांसी की सजा होगी। तो मैं सोचने लगा कि जो 18 साल से बड़ी होंगी तो उनके साथ जायज होगा क्या? यार क्लियर बात किया करो कि और खवातीन बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ी हो, अगर उसकी हुर्मत, तकद्दुस, इज्जत पे हाथ डाला गया तो वो हाथ काट दिए जाएंगे। और करारदाद को पेश करने वाले को यह भी कहना था कि अगर सबूत व शवाहिद के साथ मेरे ऊपर ये इल्जाम साबित हो जाए कि मैंने किसी की हुर्मत, इज्जत पे आंच डाला है और कोई मेरा नाजायज बगैर निकाह के बच्चा है, उसको भी सजा होगी। और खा मेरा लीडर ही क्यों ना हो, अगर उसकी कोई नाजायज बच्ची होगी, उसने किसी से ताल्लुकात कायम किए होंगे तो उसको भी सरेआम, जितनी उसकी उम्र है उतने साल तक उसको सड़क पे लटकाया जाएगा। ये नहीं कहा उसने। खैर, मैं थोड़ा सा मौजू से अलग हो गया मेरे सिंधी भाइयों। तो कायदे आजम ने जब ये कहा, और कायदे आजम ने कहा, एक फौजी रेजिमेंट से कराची में खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है, सियासत में आने का काम फौज का नहीं है। आप हिंदुस्तान में शक्कर के बराबर मुसलमान आजादी पसंद, उनके मुकाबले में हाथी अंग्रेज की सल्तनत,
ताकत से भरपूर, तो वहां कैसे मुकाबला हो सकता था? तो वहां पे वो नवाबों, सरदारों, जागीरदारों को अंग्रेज ने खरीद कर उनकी फौजों के जरिए हिंदुस्तान की अक्सरियत को बरतानी सल्तनत का मातहत बनने का दर्ज दिया, उनकी गुलामी को कबूल करने का दर्ज दिया। और अब आ जाएगा पूरी बरतानवी फौज कैसे फौज कशी करती है। तो उस फौज कशी करने वालों में वेस्ट पंजाब, मौजूदा पंजाब के हर इलाके के लोग पंजाबी फौज के साथ थे, बरतानवी सल्तनत के साथ थे। जहां जहां हिंदू और ईसाई इबादत गाहों पे गोली चलाने से मना कर देते थे कि फला की इबादत गाह, फला की, हम यहां गोली नहीं चलाएंगे, ऐसा एक मरहला काबे पे गोली चलाने का आया, काबतुल्लाह पे अंग्रेजों ने मना कर दिया, सिखों ने मना कर दिया, हिंदुओं ने मना कर दिया। ये जो टीवी पे बैठ के चीखते हैं ना, ओए ਅਸੀਂ ऐसा कर देंगे, ओए, तो वहां पर भी इनका जलाल यही था, बोला ओए अंग्रेज़ों तुसी फिक्र ना करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ गुलाम पंजाबी ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ है, किथे गोली चलानी है सानू हुक्म दो। बोला ए काबतुल्लाह पे गोली चलानी है। बोला ओ कोई फिक्र नहीं है, पत्थर दी चार दीवारी है, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ गोली चला देगा, तुसी अल्लाह की नेमत हो। और ये कह के गोली चला के पूरा मिसमार कर दिया काबतुल्लाह को। तो जब ये समझ गए अंग्रेज के साथ, जब ये समझ गए कि कायद आजम जो है मुल्क में मार्शल लॉ को पसंद नहीं करेगा, डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करेगा, वडेरा शाही, जागीरदारी, और गो के वो अंग्रेज के एक तरह के नहीं बल्कि अंग्रेज के की बातों में आके एक तरह के अनजानेपन में एजेंट बन गए थे, जानबूझ कर नहीं, अनजानेपन में अंग्रेज के एजेंट बन गए थे। तो जब बेसिकली जो फौज थी वो सारी की सारी वो फौज थी जिसने कई 100-300 साल तक मिलकर अंग्रेजों का कहर पूरी दुनिया में लोगों को मारकर, औरतों की आबरू रेजी कर कर, बच्चियों को कत्ल कर कर, बच्चों को कत्ल करके अंग्रेज से वफादारी निभाई। उनको एक तो सल्तनत बरतानिया को इनाम दे के जाना था किसी को कि कोई तो वफादार रहे तकसीम हिंद के बाद, जो हमेशा जब तक आजादी, जब तक तकसीम हिंद के बाद तकसीम हिंद का सिलसिला कायम रहे, तो उस वक्त तक वो हमारे वफादार रहें और हमें इत्तला करते रहें। तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अमेरिका, पर्टिकुलरली बलोच, सिंधी, पश्तून और मुहाजिर सुन ले, आज के दिन तक पंजाबी फौज has been given a license from USA and Great Britain to loot, plunder, kill, disappear anyone and establish ruthless rule in Pakistan. We will not criticize you, but
You have to obey like before. یمن میں گولی چلانی ہے راحیل شریف کے ساتھ جاؤ. فلسطین میں گولی چلانی ہے ضیاء الحق کے ساتھ جاؤ. سیریا میں گولی چلانی ہے، بحرین کو کنٹرول کرنا ہے، قطر کو کنٹرول کرنا ہے، دبئی یو اے ای کے علاقوں کو کرنا ہے، جنرل شجاع پاشا کو بھیجو. کون سا ایسا ملک ہے صومالیہ میں مسلمان؟ تو اب پاکستانی فوج کیا ہندوؤں کا قتل کر رہی ہے، عیسائیوں کا قتل کر رہی ہے عیسائی ملک میں جا کر، یا ہر ملک میں جا کر مسلمانوں کا قتل کر رہی ہے پاکستانی فوج؟ فلسطینی کون تھے؟ صومالین کون تھے؟ یمنی کون ہے؟ یمنی کون ہے؟ شامی، سیرین، سیریا کے لوگ کون ہیں؟ ایران کے لوگ کون ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر غیور، بہادر، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے مرد مجاہد لوگوں کا علاقہ افغانستان کے مسلمانوں کا قتل کرانے والا کون سا ملک ہے؟ بتاؤ، مجھے جواب چاہیے. نہیں بتاؤ گے میں بند کر دوں گا اپنی بات کو. ایسے نہیں سننا مجھے، تم لوگوں کے منہ سے نہیں، مجھے جواب لکھا ہوا چاہیے. افغانستان پہ بار بار حملے کرانے والا ملک کون سا ہے؟ افغانستان میں بار بار دھماکے حملے کرانے والا ملک کون سا ہے؟ نہیں معلوم؟ ارے بھائی، افغانستان میں دھماکے کرانے والا ملک کون سا ہے؟ پنجابستان، یعنی پاکستان. پاکستان سے بہتر پنجابستان کہہ لو. پنجابستان میں پھر وہ غریب بھی آ جاتے ہیں تو غلط لگتا ہے، تو یار اس کو فوجستان کر لو یار، تاکہ سارے پنجابی بدنام نہ ہو. فوجستان، ٹھیک ہے. اور جند اللہ کے ذریعے ایران میں دھماکے کون کراتا ہے؟ جند اللہ کے ذریعے ایران میں دھماکے کون کراتا ہے؟ جند اللہ کے ذریعے کون کراتا ہے؟ فوجستان. اور 48 سے جو بلوچستان پر قبضہ کیا ہے، وہ قبضہ کس فوج نے کیا ہے؟ کس ملک کی فوج نے کیا ہے؟ جواب چاہیے. آگے چلیے. مجھے بہت سندھ کے وسائل
معدنیات پر، گیس پر، تیل پر، کوئلے پر، پورے سندھ پر قبضہ کس نے کیا ہوا ہے؟ جلدی بتائیے، بولے کس نے کیا ہوا ہے قبضہ؟ گلگت، ہنزا، ہزاروال، بلتستان، کشمیر، کس نے قبضہ کیا ہوا ہے یہاں؟ تو کیا کیا اس فوج نے؟ کیا کیا؟ قائد اعظم کو مار دیا زہر دے کر، لیاقت علی خان کو مار دیا، یہ صاف ہو گئے تو مارشل لا لگا کر اب یہاں روک دیتا ہوں میں بات کو، مارشل لا لگا کر لکھ لو اور لائنیں لگا دینا تاکہ یہیں سے شروع کروں گا، اور مارشل لا لگا کر 58 میں ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، بس یہاں سے۔ لیکن ابھی بات تو ختم نہیں ہوئی نا، تو بلوچستان، اچھا اے پی ایس آرمی پبلک اسکول میں 150 سے زائد بچے بچیوں کو کس نے شہید کرایا اور کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا، اگر ثبوت ہو تو سچ لکھنا۔ آرمی پبلک اسکول میں بچیوں کو گولیاں مار کر اور وہاں کی استانیوں کو، ٹیچرز کو، خواتین ٹیچرز کو جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا، یہ عمل کس نے کیا تھا؟ فوج اور احسان اللہ احسان نے، فوج اور احسان اللہ احسان نے۔ کس نے کیا تھا؟ فوج اور احسان اللہ احسان نے۔ کس نے کیا تھا؟ پھر بتائیے، جلدی بتائیے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میں آج آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، جلدی سے۔ احسان اللہ احسان اور فوج۔ احسان اللہ احسان کا فوٹو دیکھنا ہے آپ کو؟ ابھی دکھاتا ہوں، دکھائیے بھائی ذرا انجینئرز۔ اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب، فل ہے، دیکھ لیا بھائی؟ اب اگر وہ فلم ہے تو وہ دکھائیے جو اس نے ایم کیو ایم کے خلاف اقرار جرم کیا ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ عرصہ دراز سے تیز پورے ملک میں خصوصاً کراچی میں دوبارہ سے لگائیے۔ قومی موومنٹ کی جانب سے
कि अरसाई दराज से पूरे मुल्क में ख़ुसूसन कराची में MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जानिब से खुली दहशतगर्दी जारी है और उनके इस दहशतगर्दी में कहीं आम मुसलमान मारे जा रहे हैं, कहीं उलमा का कत्ल हो रहा है और कहीं मजलूम ताजिरों को पत्ता न देने की सूरत में मारा जाता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसे हालात में फैसला किया है कि हम इन मजलूम उलमा, अवाम, उलमा और ताजिर बिरादरी का साथ देंगे और वो तंजीम जो जुल्म डा रही है, वो पार्टी जो जुल्म की तारीख रकम कर रही है, उनसे निमटने का फैसला कर लिया है। यानी मेरा मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। तो इसके लिए हमने पहले भी ऐलान किया था कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से निपटेंगे और इन के लिए कार्रवाइयों का एक सिलसिला शुरू किया था उनसे निपटने के लिए। तो उस सिलसिले में पहली कार्रवाई हमने उनके जलसे पे हमला करके किया, दूसरी कार्रवाई उनके MPA को कत्ल करके किया। इंशाल्लाह उनके आज के उलमा के कत्ल के बाद ये हमारी कार्रवाई और भी तेज होगी और हम इनसे सख्ती से निपटेंगे। दूसरी बात जो सुन लिया आपने, अल्ताफ हुसैन बगैर सबूत और शवाहिद के बात नहीं करता और जो कहता है वो सच कहता है। वो मजलूम, महरूम, पिसे हुए लोग जिनको गुलाम बनाया हुआ है, वो इन पिसे हुए लोगों का एजेंट है। किसी अमीर रऊसा, किसी बादशाह, सियासत, जनरल, कर्नल इसका गुलाम न था, न है, न होगा। इन जर्नलों में हिम्मत नहीं है कसम खुदा की कि ये मुझसे आंख में आंख मिला के किसी भी टीवी पे, चाहे अमेरिका, बरतानिया, ये मुनाजरा कर ले मुझसे नहीं कर सकते। जो आएगा मैं उसकी चोरियां निकाल दूंगा। अब आप देखिए कि एहसान को एक दिन खबर आई 3 साल पहले, फौज ने एहसान को गिरफ्तार कर लिया। ठीक और अभी गिरफ्तार हुआ कि उसके इंटरव्यूज आने लगे और सबसे बड़ा और पहला इंटरव्यू आया एक वो जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो अपने आप को 5 वक्ता नमाजी कहता है, जो अपने आप को पठान कहता है। वो होगा पठान क्या पैदा हो गया होगा मगर पठान नहीं है वो, खैर पठान कहता है और अपने उसके सबसे ज्यादा ताल्लुकात तालिबान, अलकायदा, इन लोगों से अगर थे तो उसके थे। उसका नाम है सलीम साफी। मेरे पास इस वक्त वीडियो नहीं है कि सलीम साफी को इंटरव्यू देके वो क्या कह रहा है, और सलीम साफी ने इस APS के कातिलों को, MQM के MPs के कातिलों को टीवी पे कहा, खुदा की कसम कि आपका तो लड़ाई झगड़े से कोई वास्ता नहीं है, आप तो नशरो शाद तर्जुमान है, आपका तो लिखने पढ़ने का काम है, अब तो शायर और अदीब है। हाँ, मेरा शायर और अदीब है।
تو سلیم صافی، میں گالی تو نہیں دوں گا، خیر سلیم صافی کو دیکھنا چاہیے، وہ جو ابھی ایم کیو ایم کی ویڈیو دیکھی ہے، اس کے پاس قلم رکھا ہوا تھا یا کلاشنکوف تھی؟ اور سلیم صافی دنیا میں بچ جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. تم یاد رکھو، ہر وہ جرنلسٹ، ہر وہ اینکر پرسن جو آرمی کو خوش کرنے کے لیے ایم کیو ایم اور الطاف حسین کو گالی دے رہا ہے، یا الہی وہ اس کا خاندان نسل در نسل اسے ایسا عذاب دیجو کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. آمین. بس ہاں، اوجڑی ثانیہ کس نے کیا تھا؟ جلدی جلدی بتاؤ یار. اوجڑی کا ثانیہ، اوجڑی ثانیہ میسکر، اوجڑی انسیڈنٹ، اوجڑی کا انسیڈنٹ کہ جب وہ میزائل اور جگہ جگہ پورے اسلام آباد، راول پنڈی، ہر گھر میں جا کے گر رہے تھے اور لوگ مر رہے تھے اس سے. کس نے کیا تھا یہ؟ بلوچستان میں ٹینک، توپ اور فضائیہ کے جہازوں سے بمباری کر کے بلوچ گنی چنی دور دراز کی بستیوں پہ حملے کون سی فوج کر رہی ہے؟ کون سی کر رہی ہے؟ ابھی سندھیوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں 17 جنوری. سائیں جی ایم سید رہبر سندھ کی 116ویں سالگرہ پر جو لوگ گئے انہیں گرفتار کیا اور وہ آج تک غائب ہیں. اور ان میں سے 2 کی میتیں لاشیں ملی ہیں سر مریضہ. بلوچ مسنگ پرسنوں کا کیمپ کوئٹہ میں لگتا ہے. کون لگاتا ہے؟ بابا، جن کو ہم کہتے ہیں بابا، جن کو ہم کہتے ہیں ماما قدیر، مائیں بہنیں بلوچ بیٹیاں بزرگ روتے ہیں تصویریں لے کے، ایسے تصویریں لے کے روتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کی، بھائیوں کی، باپ کی تصویریں ہیں. انہیں کس نے مارا؟ انہیں کس نے مارا؟ مہاجروں، شہداء قبرستان بن گیا. یہ شہداء، مہاجر شہداء، اردو بولنے والے سندھی، ان کو کس نے مارا؟ کس نے مارا ان کو؟ بولے فوجستان کی فوج نے. اور پشتون قبائلی علاقوں کی ماں بہن بزرگوں اور ان کو IDPs بنا کے ان کے گھروں پہ قبضہ کس نے کیا؟ ان کی ماں بہن بیٹیوں کی
بے حرمتی کس نے کی؟ کس نے کی؟ اور کون سے پاکستان کا علاقہ ایسا ہے ایم آر ڈی کی تحریک میں جو فوج نے کی یا سندھ میں سندھ کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ؟ وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. جو فوج اپنے ہم وطنوں کی محافظ بننے کے بجائے قاتل بن جائے تو ایسی فوج کے خلاف شرعاً، اخلاقاً، تعلیماً، معاشرتی اقدار کے مطابق، تہذیبی اقدار کے مطابق آپ کا کیا فرض بن جاتا ہے کہ ایسی فوج کے خلاف جہاد یعنی جد و جہد کریں. اب آ جائیے کہ 58 میں ماشاء اللہ لگ گیا تو سندھ میں سر شاہ نواز ایک ہوا کرتے تھے. انگریزوں کی جو کاسا لیسی نہیں کرتے، کاسا لیسی کا آسان بتاتا ہوں، چمچا گیری سے بھی اور آسان، بوٹ پالش جو کرتے ہیں انگریزوں کی، خادم بنتے ہیں، ان کے نوکر بنتے ہیں، ان کو سر کا خطاب ملتا ہے. تو سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا، اس نے کہا انگریز ملک بنا رہا ہے، انڈین نیشنلٹی تھی، انڈیا میں ہی رہتے تھے، فوراً جناب انہیں انعام و اکرام دے دیا لڑکانہ میں. یہ سر شاہ نواز بھٹو ہیں، یہ اس کا جو بیٹا ہوا اس کو تعلیم دلا کے پیسہ ویسا تھا انگریزوں سے ملا ہوا تھا، تعلیم حاصل کر لی، بھٹو بن گیا. بھائی اب مجھے تو نہیں معلوم، ہم نے تو سنا ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا اس وقت ہی گھر والوں نے فوج والوں کو دے دیا تھا. کسی فوجی کی بیگم کو پسند آ گیا تھا تو اس نے کہا اس بچے کو میں پالوں گی، تو دودھ پلایا فوجیوں نے. خیر بہرحال جب یہ ہوش میں آیا، بڑا ہو گیا یہ پڑھ لکھ کے، تو ایوب خان کے پاس گیا، گھٹنے ٹیکے، سر جھکایا جیسے بادشاہوں کو جھکاتے ہیں، اور پھر کہا آپ آج سے میرے باپ ہیں. بس اس دن کے بعد سے اس نے کبھی جنرل صاحب یہ نہیں کہا، ڈیڈی 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 ڈیڈی. کس کو کہا؟ ایوب خان کو کہا. اور جب 71 میں بنگالیوں کا فوج نے قتل کیا تو اس وقت بھٹو نے کس کا ساتھ دیا؟ بنگالیوں کا ساتھ دیا یا فوج کا ساتھ دیا؟ تو فوج نے کہا نعرہ لگا دے بھٹو، اے مجیب الرحمان تم ادھر، ہم ادھر حکومت بنائیں گے. یہ نعرہ دلوا دیا بھٹو سے فوج نے. پیپلز پارٹی کے لوگ اتنے جھوٹے، عیار، مکار، دھوکے باز ہیں کہ وہ آپ کو یہ سچ نہیں بتائیں گے. یہ سچ ہے. ہر دور میں پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر ہوتے تو جو الطاف حسین کا اسٹیبلشمنٹ حشر کر رہی ہے، اس کے گھر پہ تالا، اس کے بھائی کو مارا، اس کے بھتیجے کو مارا، اس کے پورے گھر کو برباد کر دیا، خاندان کو در بدر کر دیا. اسی طرح بھٹو یہ دیکھو الطاف حسین کے گھر پہ تالا پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے بھٹو تیرے گھر کے اگر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہوتی
تو تمام کی تمام پیپلز پارٹی کے خلاف ہر گھر پہ تالا ڈالا ہوتا، کم از کم رہنماؤں کے گھر تو ڈالا ہوتا. جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، جس دن بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس دن کیا فرض تھا لیڈران کا؟ جتوئی صاحب کا کیا فرض تھا؟ ممتاز بھٹو کا کیا فرض تھا؟ پیپلز پارٹی کے اس وقت کے رہنماؤں کا کیا فرض تھا؟ کوئی ایک مائی کا لال بھٹو کی پھانسی کے خلاف احتجاج کرنے باہر نکلا؟ نام بتائیے، نام بتائیے، نام بتائیے. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آیا، زرداری کا باپ، شورا کا ممبر، پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بولتے ہیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے. فوج کے حلوے مانڈے کھاؤ اور دنیا کو بے وقوف بناؤ گے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تمہاری ان عیاریوں میں پیپلز پارٹی کے جاگیرداروں وڈیروں اب عام سندھی آنے والا نہیں ہے. اب اگر سندھی کہیں گے دل سے تو خدا کی قسم میں سندھیوں کے ساتھ مل کر تمہارے ایک ایک محل کی ایک ایک اینٹ تک کو گرانے میں اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ شامل رہوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی تو. اب میں آپ کو بتاؤں، ذوالفقار علی بھٹو جب ملک ٹوٹ گیا تو 1971 میں جب ملک ٹوٹا، 1970 ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اگر دو قومی نظریہ تھا تو نظریہ کبھی تقسیم ہوتا ہے؟ نظریہ کبھی تقسیم نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ دو قومی نظریہ سرے سے غلط تھا جبھی تقسیم ہوا. اگر دو قومیں ہوتی تو تیسری قوم کہاں سے بن گئی؟ تین قومی نظریہ رکھنا تھا. اور ابھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور موجودہ پاکستان کے حصے بہت جلد انشاءاللہ آزاد ہو کر اپنی آزاد ریاست میں خوشی سے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا اب آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور فوج کا ملاپ. ابھی بے نظیر کا کفن ذرا سا بھی میلا نہیں ہوا کہ فیصلہ ہو گیا کہ اب چیئرمین کون بنے گا. تو ایک وصیت لائی گئی. میں قسمیہ حلفیہ کہتا ہوں، میں بے نظیر بھٹو کی رائٹنگ کو بھی جانتا ہوں، ان کے ذہن کو بھی جانتا ہوں. وہ رائٹنگ، وہ سوچ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی سوچ نہیں تھی. وہ جعلی وصیت ہے جس کے تحت زرداری جو ہے، جو مرتضی بھٹو کا قاتل ہے، بے نظیر اپنے بھائی کے قاتل کو کبھی چیئرمین شپ نہیں دے سکتی تھی، جبکہ اس کی زندگی میں صدر زرداری اور بے نظیر کے کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے. آپ یہ مجھ سے نہیں، پوری دنیا سے پوچھ لیجئے. بے نظیر صاحبہ نہیں چاہتی تھیں. اس کی وجہ سے میری حکومت بدنام ہو رہی ہے زرداری کی وجہ سے. زرداری تم سیاست سے علیحدہ ہو جائے، جو دل چاہے کرو، لوٹو پھوٹو، لیکن میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، میرا حوالہ کہیں نہیں آنا چاہیے. میرے بھائیوں، بھٹو سے پھر کوٹا
پھر کوٹا سسٹم نافذ کروایا گیا، 40% شہری، 60% سندھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھٹو یہ کہتا کہ میں 20% تعلیمی بجٹ کا اندرون سندھ کے تعلیمی اداروں کا اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے ہر بجٹ میں اگلے 10 سال تک یہ پیسہ 20% اضافی جو ایجوکیشن کا بجٹ ہوتا ہے اس میں سے دوں گا اور وہاں تعلیم کا اسٹینڈرڈ بلند کروں گا۔ لیکن آپ 3rd کلاس والے کو MBBS اور انجینئر بنائیں گے یا CSP افسر بنائیں گے تو وہی حال ہوگا جو آج سندھ کا ہے۔ نہ پیاز ہے، نہ چاول ہے، نہ دانا ہے، نہ آٹا ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے وڈیرے آج بھی اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں۔ سندھ کے سارے وڈیرے آج بھی عیش، ان کی آل اولاد آج بھی عیش کر رہی ہے۔ تو پہلا ڈویژن جو ہے وہ کس نے ڈالا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے 60-40۔ پھر لینگویج بل، ارے بھائی لینگویج بل کچھ دنوں بعد لے آتے، یا اگر تمہیں لانا تھا تو ایک ساتھ صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب میں لے کر آتے، ساری اسمبلیوں میں ایک دن لوکل زبان کا بل پاس ہو جاتا تو کہیں تفریق ہی نہیں ہوتی۔ لیکن سندھ اسمبلی میں خالی پاس ہوا، اس نے اور نفرت کو جنم دیا۔ یہ منصوبہ تھا فوج کا، سندھی مہاجروں کو لڑاؤ۔ کیوں؟ اے سندھیوں ذرا تم بھی سنو، تمہیں بھی بہت بے وقوف بنایا ہے میرے سندھی بھائیوں۔ جب مہاجر ہجرت کر کے 1947 میں آئے تھے تو پنجاب سے کہا ان کی ٹرینیں جو ہیں، ان سے کہا پاکستان ابھی نہیں آئے، آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ۔ آگے بھگاتے بھگاتے سندھ آ گیا۔ سندھیوں نے انہیں گلے لگایا، کھانا کھلایا، ہر قسم کا تعاون آنے والے مہاجروں کے ساتھ کیا، ہر قسم کا تعاون آنے والے مہاجروں۔ کیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں جا رہا؟ ہر قسم کا تعاون سندھی بھائیوں نے کیا 1947 میں جب ہجرت کر کے گئے، آئے سندھ میں، لڑکانہ میں، خیرپور میں، شکارپور میں، سکھر میں، تمام سندھ کے اندرون سندھ کے علاقوں میں، تمام سندھ کے علاقوں میں 47 سے لے کے 72-73 تک سندھی اردو بولنے والے آپس میں مل کے رہ رہے تھے۔ نہ مہاجر کا مسئلہ تھا، نہ سندھ کا مسئلہ تھا۔ اب میرے سندھی بھائیوں، اب آپ ذرا غور کیجئے، LMC کالج ہو، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی ہو، سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام ہو، مہران یونیورسٹی نواب شاہ ہو، یہاں GS سندھ کے لڑکے کھڑے ہوں اور وہ سرٹیفکیٹ بھی دیکھیں اور وہ دیکھیں اور انہیں معلوم ہو کہ یہ اردو بولنے والا ہے، اس کو ننگا بھی کرے، اسے مارے بھی، اسے پیٹے بھی، وہ روتا ہوا گھر آئے۔ یہ خبر پھر گھر تک نہیں رہتی، یہ محلے میں پھیلتی ہے، پھر یہ محلے میں نہیں رہتی،
یہ پورے علاقے میں پھیلتی ہے، پھر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ بیج ڈالا بھٹو نے، پیپلز پارٹی نے، وڈیروں نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نوکریاں، سی ایس پی آفیسر اس میں مہاجر نہیں جا سکتا، پولیس میں نہیں جا سکتا، کسی گورنمنٹ محکمے میں نہیں جا سکتا۔ ہر جگہ اشتہار آتا ہے کہ پی ٹی کراچی پورٹ ٹرسٹ میں نوکری چاہیے، 25 اسامیاں ہیں، 24 پنجاب کی، 1 سندھ کی، وہ بھی دہی، اور وہ بھی ڈرائیور کی۔ جب یہ ہونے لگا اور جگہ جگہ مہاجروں سے، اور جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان کی 4 زبانیں ہیں، پشتو، سندھی، بلوچ، پنجابی، 4 قومیں ہیں جن کی مدر ٹنگ اردو ہے۔ وہ کون سی وہ کس قوم سے ہوں گے، کہلائیں گے؟ تو اس پہ تانے دیے جانے لگے، مٹروا، مکڑ، بھیا، تلیر، مہاجر، ہندوستان سے آئے ہو، جاؤ ہندوستان بھاگو۔ اب نفرت اتنی ہو گئی تھی، اور مہاجروں کو ان کا حقوق دلانے اور ان کے ساتھ ناانصافی بند کرنے کے بجائے جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ اور تمام مذہبی جماعتوں نے کراچی میں ڈیرے ڈال کے بے روزگار بچے، ان کو جہادی درد دینا شروع کر دیا، اور اپنے ساتھ ملا لیا کہ اسلام تمہیں بچائے گا۔ میں نے کہا نہیں، ان کو ان کے چنگل سے چھڑانا ہے، ورنہ یہ سب کے سب ان کے مفادات پہ قربان ہو کر اسے بڑا اعزاز سمجھیں گے کہ ہم نے شہادت دے دی۔ وہ شہادت نہیں ہوگی، وہ کسی اور ملک کی ایما پہ لڑ رہی ہوگی فوج، اور ان کو اسلام کے نام پہ بے وقوف بنائے گی۔ لہذا میں نے لفظ چنا مہاجر، سب سے بہتر مقدس لفظ، اور اس پہ میں نے جمع کرنا شروع کیا، اور واحد ایم کیو ایم ہے جس نے مذہبی جماعتوں کا کراچی، حیدرآباد سے صفایا کر ڈالا۔ لیکن شروع سے میں سندھی اور مہاجر اتحاد کا، یعنی سندھی بولنے والے، اردو بولنے والے، جن کا جینا، مرنا، کھانا، کمانا سندھ سے وابستہ ہے، انہیں ایک دن ملنا تھا، تو میں تمام نتائج کی پرواہ کیے بغیر بہادر آدمی ہوں۔ میں گیا جی ایم سید بروں سے میں نے بے شمار ملاقاتیں کی، اور سائیں نے بھی بڑا پیار دیا، بڑی محبت تھی۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی میرے سندھی بھائیوں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، سائیں جی ایم سید کو ان کے درجات میں اضافہ کرے۔ میرے سندھی بھائیوں، بہنوں، اب کہتے ہیں کہ یہ مہاجر ہٹوائیے لفظ اور ان سے کہیے یہ سندھی بنے۔ بھائی ہم نے کہا اردو بولنے والے سندھی، انہوں نے کہا سندھو دیش، میرے ہاں ایک تضاد ہو گیا، کیا آپ نے نعرہ بھیج دیا؟ میں نے کہا مہا سندھو دیش ہوگا یہ۔ پھر انہیں ٹھنڈا کیا،
پھر انہیں سمجھایا. پھر کیا کیا؟ اچانک بہادر آباد غداروں کا ٹولہ، پی ایس پی کا ٹولہ اجرک اور سندھی ٹوپی پہن کر سندھی 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 بننے لگے ایک ہی دن میں یہ. لیکن کہنے لگے ہم سندھی ہیں، ہم سندھ کو تقسیم نہیں چاہتے، لیکن ایسا سندھ چاہیے ہمیں حقوق والا جس سے پاکستان مضبوط ہو. سن رہا ہوں سندھی بھائیوں، ان کی سازش کو سمجھو. ایسا پاکستان، سندھی بن کے ایسا پاکستان چاہیے جو پاکستان کو مضبوط کرے. پاکستان مضبوط ہوگا تو سندھ کمزور ہوگا، سندھ کمزور ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. اور اگر سندھ کے لوگ مل گئے، ایک مٹھی میں بند ہو گئے تو ہم مضبوط ہوں گے. تو پنجابی فوج کمزور ہوگی، ہم دونوں مل کے. آج مہاجر کا لفظ ہے، کل آپ کا بھی خاص خیلی، پمر اور سید اور برفت اور سرکی اور نہ جانے کیا کیا. اب بھی آپ کہتے ہیں ہم چانڈیوں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. ایک وقت آئے گا تو اتنا ہی رہ جائے گا جب ہم مل جائیں گے کہ ہاں ایک شناخت. چاچڑ کس نے بنائی؟ چاچڑ بنائی کس نے بنائی؟ چانڈیوں مجھے نہیں معلوم. ایک وقت آئے گا کہ یہ ہوگا ہاں تمہاری ذات کیا ہے؟ ہماری ذات مہاجر ہے، ہم سندھی ہیں، جس طرح آج سندھی کہتے ہیں. یہ چھوٹے مسئلے اس میں مت لڑو، اسی میں تو لڑایا ہے سندھیوں. سندھیوں اسی میں لڑایا ہے ہم کو. میں نے تم سے بار بار کہا میرے سندھیوں، سندھی اتنی تحریکیں ہیں. عبد الواحد آریسر شہید، اس سے میں ملا ہوں. بشیر قریشی شہید سے میں ملا ہوں. بشیر قریشی شہید سے میری ہزاروں مرتبہ باتیں ہوئی ہیں. سائیں یہ سب سندھی مہاجر اتحاد کے علمبردار تھے. سائیں جی ایم سید کی کتابیں پڑھ لو، وہ کہتے تھے کہ دونوں ایک ہیں. یہ شاہیں صفی برفت آئے یہ آپ کے سامنے ہے، بشیر قریشی، یہ شاہیں بشیر قریشی آ گئی ہے. دیکھا آپ نے؟ اب آپ دیکھیے اس دفعہ مہاجروں کی بہت بڑی تعداد صرف سندھ میں نہیں پہنچی. سائیں جی ایم سید کے مزار شریف پہ اردو بولنے والے سندھیوں کی، بلکہ جو ایم کیو ایم کے سندھی ہیں پورے سندھ بھر میں، لاڑکانہ کشمور تک، ان میں سے بھی ڈر ڈر کے 2 4 5 5 آئے. اسی میں نثار پمر گیا تھا. 100 150 بچوں کا قاتل. وہ کہتے ہیں فوج، 1 منٹ، فوج کی کسٹڈی سے احسان اللہ احسان نکل کے بھاگ گیا. میں نے آئی ایس پی آر کے ترجمان کو ڈھونڈنا شروع کیا. آئی ایس پی آر میں کیا نام تھا، آصف غفور کو معلوم ہوا وہ اویلیبل نہیں ہے. اس کا زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے اوور ڈرنکنگ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر میں نے اور فوجیوں کو تلاش کرنا شروع کیا. ایک تو میرا کوئی ہے ہی نہیں فوجی. میں نے کہا کوئی فوجی ذمہ داری بتائے گا دوسرا. تو دوسرے فوجی سے پوچھا کہ جی اوئے تسی دس دو کتوں گیا سی، کیسے بھاگا سی، احسان اللہ احسان بھاگا کیسے فوج کی نگرانی سے. بولا باقی فوج کو عمران خان نے
कोकेन और चरस दी थी, वो पी रहे थे, नशे में आ गए, इसने देखा और ये चुपके से निकल लिया। सुभान अल्लाह, लानत है ऐसी फौज के ऊपर। तो सिंधियों, तुम मुझे बताओ, मैंने कितनी दफा कहा तुम अपने में से क़यादत निकालो, मैं तुम्हारे पीछे कारकुन बन के चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं महाजरों को बता देना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत भी चाहे कि लफ्ज मुहाजिर खत्म हो जाए, लफ्ज मुहाजिर कयामत तक खत्म नहीं होगा। खुदा के वास्ते साजिशों में मत आओ। ये चंद टकों की जो आज महाजरों के हमदर्द बन रहे हैं, 4 साल से 5 साल से, तो मेरा 5 साल से तो मेरी कोई मदाखलत नहीं है। क्या किया इन्होंने? महाजरों के घर तोड़े, झुग्गियां तोड़ी, कारोबार तबाह किया, उनको बेघर किया। वो नालों पे रह रहे हैं, वो बेघर है, खाने को नहीं है। इन गद्दारों का अंजाम इंतहा इबरतनाक होगा। इनकी औलाद तरसेगी खाने को, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ए महाजिर भाइयों, आपको बेवकूफ जो बना रहे हैं कि महाजिर नारा छोड़ दिया, क्या ये हो सकता है कि इस लफ्ज को कोई मिटा दे? अरे यार, हिजरत 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। अगर मिटना होता इस लफ्ज को जो 1400 साल पहले, बहुत सी आयतें मतरूक की हैं हुजूर ने, लेकिन इस आयत को मतरूक नहीं किया। आज भी लफ्ज कुरान मजीद में मुहाजिर लफ्ज 1400 साल बाकी है, रहती दुनिया तक रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी शनाख्त मुहाजिर से हुई है, लेकिन आपका वतन जो है वो है सिंध। वतन है सिंध, वतन सिंध है। सिंध में आपकी एक शनाख्त है मुहाजिर की, ठीक है, लेकिन सिंध वतन है, सिंध धरती है, यही जीना है, यही मरना है, तो आपस में लड़ना कैसा? अब रहा जबानों का, जबानें सिंधी भी अच्छी है, उर्दू भी अच्छी है। आहिस्ता आहिस्ता जबानें भी सीख जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता मिलाप होगा, दूरियां खत्म होंगी। ये जो फसाद फैलाने वाले गंदे नाली के कीड़े पंजाबी फौजी हैं, ये हमारे दरमियान से निकल जाएंगे तो हम गले मिलेंगे। आओ 8 तारीख का दिन हम मनाएं कि हम आज अहद करेंगे, हम सिंधी महाजिर की हिफाजत करेंगे, सिंधी महाजरों की करेगा, महाजिर सिंधी उर्दू बोलने वाला सिंधियों की करेगा। हम भाई बहने खानदान बन के रहेंगे। ये वतन सिंधियों का है, ये वतन उर्दू बोलने वाले सिंधियों का है, सिंधी बोलने वालों का, उन पंजाबियों का भी है जो भी बच्चों के साथ रहकर पैसा उनको यही खर्च करना पड़ेगा। ये उन पठानों का भी है जो कमाते हैं, उनको यही खर्च करना होगा, तो उनका भी हक है। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम कोई तासुब की बात नहीं करते, लेकिन सिंधी मुहाजिरों एक हो जाओ, मेरी अपील है। मुझे बता दो, मैं इसके पीछे चलूं, मुझे बता दो, मुझे बता दो। ये सिंध देखो, हिंदुस्तानी आज भी हमें कहते हैं ना, तो हमें सिंधी कहेंगे कल सिंध के हवाले से, कहीं भी अगर हम जाएंगे तो सिंध तो हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदुस्तान को हमने छोड़ा, उसका अंजाम देख रहे हो, अपने वतन को छोड़ने का अंजाम देख रहे हो। अब सिंध को भी अपना वतन ना मानोगे तो कहां जाओगे? उठो, वगरना हश न होवेगा फिर कभी महाजरों। दौड़ो, जमाना चाल कयामत की चल गया। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, फौज के एजेंटों की बातों में ना आओ। मैंने अपना घर बार सब कुछ इसलिए लुटाया था कि मैं इस लफ्ज को बेइज्जत कराऊंगा। आज के बाद से आप देखिए, सिंधी लफ्ज, सिंधी बोलने वाले खुदा की कसम महाजिर लफ्ज को मोहब्बत से बोलेंगे,
لیکن وطن ہمارا سندھی ہے تو وطن کے حساب سے ہم سندھی ہوئے، ہم سندھی ہوئے، ہم سندھی ہوئے، ہم سندھی ہوئے، ہم سندھی ہوئے۔ سندھ 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 جی سندھ